میرے محترم دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، آپ حضرات جانتے ہیں کہ اگست کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی 14 تاریخ کو ہمارا وطن عزیز ملک پاکستان وجود میں آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اسلامی ریاست اور ایک اسلامی ملک عطا فرمایا۔ یقیناً جب کسی قوم کو آزادی ملتی ہے، وہ قوم اس آزادی پر اپنے اللہ کا شکر ادا کرتی ہے۔ بنی اسرائیل کی قوم ایک عرصے تک فرعون کے ظلم کا شکار رہی ہے۔ اللہ نے جب انہیں آزادی کی نعمت نصیب فرمائی تو اس آزادی کی نعمت کا اظہار اللہ نے قرآن میں کیا۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، کہ فرعون کے ظلم کا تم شکار تھے، اللہ نے تمہیں نجات دی، اور ظلم و بربریت فرعون کی یہاں تک تھی کہ وہ بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرتا تھا۔ اللہ نے آزادی کی نعمت بنی اسرائیل کو عطا فرمائی، اور اللہ نے اس احسان کا ذکر قرآن میں کر کے انہیں بتایا کہ تمہیں اس آزادی پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اسی طرح مسلمان بھی ایک ایسی ریاست میں رہتے تھے، متحدہ ہندوستان کے مسلمان وہاں پہ مکمل آزاد نہیں تھے، اپنی عبادات پر صحیح طور پہ عمل نہیں کر سکتے تھے۔ تو مسلمانوں نے اسلام پر صحیح طور پر عمل کرنے کے لیے ایک اسلامی ریاست بنانے کی محنت اور کوشش کی۔ اس محنت اور کوشش کے نتیجے میں اللہ نے یہ ملک عطا فرمایا۔ اگر آپ تاریخ کے اوپر نظر ڈالیں تو پورے ہندوستان، جب پاکستان اور ہندوستان ایک ہی ریاست تھی، اس پر مسلمانوں کی حکومت تھی۔ مسلمان کئی سو سال متحدہ ہندوستان پہ حکومت کرتے آ رہے تھے، اور اللہ نے اس سرزمین کو بہت خوشحال بنایا، سرسبز و شاداب بنایا، بہت سارے ذخائر اللہ نے اس سرزمین میں رکھے۔ تاریخ کی کتابیں بتاتی ہیں کہ ہندوستان کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا۔ اس سونے کی چڑیا کو حاصل کرنے کے لیے انگریز وہاں سے دوڑا، اور مسلمانوں کی حکومت کو ختم کر کے اس ملک پر حملہ آور ہو کے قابض ہو گیا۔ اور اسلام اور قرآن کا یہ مسئلہ ہے، جس سرزمین پر ایک لمحے کے لیے بھی مسلمان کی حکومت قائم ہو جائے اور پھر وہ چھن جائے، تو مسلمان پر فرض ہے کہ دوبارہ وہاں پہ اسلامی حکومت قائم کرے۔ مسلمان ایسی جد و جہد کرے، ایسی محنت اور کوشش کرے کہ تاکہ غیروں سے حکومت لے کر دوبارہ مسلمانوں کی حکومت وہاں پہ قائم ہو۔ تو انگریز نے جب اس سرزمین پر اپنا تسلط قائم کیا اسی سونے کی چڑیا کو حاصل کرنے کے لیے، اور یہاں سے اس نے
بہت ساری چیزیں نکال کر لے جانا شروع کیں، تو ہمارے اکابر، ہمارے مشائخ، ہمارے بڑے، جن کی بدولت آج ہم مسلمان ہیں، جن کے ذریعے اللہ نے ہمیں اسلام کی توفیق نصیب فرمائی ہے، وہ میدان عمل میں آئے۔ سب سے پہلے 1803 میں شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے انگریز کے خلاف جہاد کا اعلان کیا اور فتویٰ دیا۔ 1803 سے انگریز کے خلاف جد و جہد شروع ہوئی، اور اسی خاندان کے دو بڑے سپوت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ آج بالا کوٹ کی سرزمین پر آرام فرمائے۔ 30 سال مسلسل اس سرزمین کو انگریز کی غلامی سے آزادی دلوانے کے لیے دوبارہ اس سرزمین پر اسلامی حکومت کے لیے جہاد کرتے رہے، اور 1833 میں جام شہادت نوش کر گئے۔ علماء ہر دور میں قربانیوں کی بڑی بڑی داستانیں رقم کرتے آئے ہیں۔ آپ تاریخ اٹھائیں، تاریخ کے اوراق آپ کو بتائیں گے، کوئی ایسا دور نہیں ہوگا جس میں علماء نے دین کی خاطر، وطن عزیز کی خاطر اپنی قربانیاں پیش نہیں کی۔ صف اول میں نظر آئیں گے، اپنا کردار ادا کرتے نظر آئیں گے۔ تحریک بند نہیں ہوئی، تحریک شروع اور جاری رہی۔ پھر 1857 کی ایک تحریک شروع ہوئی جسے تحریک آزادی ہند کا نام دیا گیا۔ اس تحریک کو شروع کرنے والے بھی اکابر علماء تھے۔ اس تحریک کے بانی بھی یہی مدرسے میں پڑھنے والے طالب علم تھے، یہی قرآن و سنت کے علوم حاصل کرنے والے تھے، جنہوں نے انگریز سے اس سرزمین کو رہا کروانے کے لیے بڑی قربانی پیش کی۔ 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمان کامیاب نہ ہو سکے۔ یہاں پہ یہ بات لازمی سمجھیے کہ مسلمان اللہ کے حکم کا پابند ہے، فتح کا پابند نہیں ہے کہ جب بھی مسلمان نکلے فاتح بن کے نکلے۔ قرآن کہتا ہے وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ۔ اس قرآن کی آیت کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے احادیث کی روشنی میں کہ مسلمان کے پاس جتنی طاقت اور وسائل ہو، مسلمان وہ وسائل لے کر میدان عمل میں آئے۔ مسلمان صرف اللہ کے حکم کا پابند ہے۔ پوری سیرت طیبہ کو مطالعہ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے غزوات، 27 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود میدان عمل میں اترے ہیں، خود کمان کی ہے، خود سپہ سالار تھے، چیف کمانڈر تھے، اور ہر غزوے میں مسلمانوں کی تعداد کم ہوتی تھی۔ مد مقابل پوری طاقت اور قوت کے ساتھ آتا تھا، پورے اسلحے کے ساتھ آتا تھا، لیکن اللہ قرآن میں بار بار یہ بتا رہے ہیں کہ مسلمان کے ساتھ اللہ کی مدد ہے۔ مسلمان شہید ہو جائے تب بھی کامیاب ہے، مسلمان فاتح بن جائے تب بھی کامیاب ہے، اس کی ناکامی تو ہے ہی نہیں۔ اللہ کے حکم کا پابند ہے۔ تو 1857 کی تحریک آزادی میں علماء نے کتنی قربانی پیش کی، تاریخ کے اوراق پلٹیے، آپ کو نظر آئے گا کہ لکھا ہے کہ کوئی ایسا درخت نہیں تھا جس درخت کے اوپر کسی عالم کی لاش لٹکی نظر نہیں آتی تھی۔ کون تھے یہ خون بہانے والے؟ کیوں بہایا جا رہا تھا؟ اور پھر آگے چلیے، قافلہ رکا نہیں ہے،
عشق و داستان کی یہ قربانیاں رقم ہوتی رہی ہیں۔ آگے چلیے، تحریک ریشمی رومال کے نام سے شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تحریک شروع کی۔ اس تحریک کا مقصد بھی یہی تھا کہ اس سرزمین کو انگریز کے ظلم سے نجات دلائی جائے۔ بڑی محنت فرمائی، اسلامی ملکوں کے سربراہوں کو ساتھ ملایا، آخر کار شریف مکہ نے اس ساری تحریک کا راز فاش کر دیا اور حضرت کو عرض حجاز سے گرفتار کروا دیا۔ تحریک ناکام ہو گئی۔ 80,000 علماء کو سولی پہ لٹکایا گیا۔ قربانیاں کون دے رہا ہے؟ یہ مدرسے میں پڑھنے والے صف اول میں ہیں۔ اور پھر آگے چلیے، پھر پاکستان بننے کا تصور پیش ہوا۔ 2 قومی نظریہ کا اعلان کس نے کیا؟ سب سے پہلے علامہ اقبال مرحوم نے یہ تصور پیش کیا الہ آباد کے جلسے میں کہ مسلمان ایک الگ ریاست چاہتے ہیں، مسلمانوں کی ایک الگ ریاست ہونی چاہیے جس میں وہ اپنی عبادات پر، اپنے اسلام پر مکمل آزادی کے ساتھ عمل کر سکے۔ اور قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم نے یہ علم بلند کیا۔ اب اس تحریک آزادی پاکستان کے اندر بھی نمایاں کردار علماء کا نظر آتا ہے۔ خود قائد اعظم محمد علی جناح کا یہ قول ہے کہ اگر اس تحریک میں میرا ساتھ حکیم الامت مجدد ملت الشاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے رفقا نہ دیتے تو یہ تحریک کامیاب نہ ہوتی۔ اور پاکستان جب وجود میں آیا 14 اگست سن 1947، اور اللہ کا عجب نظام دیکھیے، پاکستان میں یوم آزادی 14 اگست کو ہوتا ہے، یہ 14 اگست کا دن چنا، اور ہندوستان نے 15 اگست کا دن چنا۔ عجب نظام، 14 اگست جب پاکستان بن رہا تھا تو اسلامی اعتبار سے وہ رات بھی شب قدر کی تھی، 27ویں رات، رمضان کا مہینہ، جمعۃ الوداع، اور رات 12 بجے اعلان ہو رہا تھا، اور اللہ کی رحمت بھی کا نزول ہو رہا تھا۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ تو یہ اسلامی ملک، یہ اسلامی ریاست ہمیں پلیٹ میں رکھ کے نہیں ملا، اس کے پیچھے 6 لاکھ لوگوں کی قربانیاں ہیں، 6 لاکھ لوگوں کی قربانیاں ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں جب پاکستان بنا تو میں وہاں سے چلا، میں لاہور آنا چاہتا تھا لیکن چلتے چلتے میں بھٹک گیا، میں دریائے ستلج کے کنارے پہنچ گیا۔ اب میں واپس پلٹتا ہوں تو پیچھے سکھ نظر آتے ہیں جو مسلمانوں کو کاٹ رہے ہیں، آگے بڑھتا ہوں تو مجھے نظر آتا ہے کہ دریا کے اندر پانی میں ڈوب جاؤں گا، تو کہتے ہیں میں نے ایک لکڑی کا سہارا لے کر پانی میں داخل ہوا، میں نے کیا دیکھا کہ پورا دریا لاشوں سے بھرا ہوا ہے۔ 6 لاکھ لوگوں کی قربانیاں لگی ہیں، ان 6 لاکھ لوگوں نے قربانیاں کس بنیاد پہ پیش کی؟ ذرا سوچیے اور تصور کیجئے، انہیں کیا نغمہ سنایا گیا تھا، انہیں کون سے بیانات سنائے گئے تھے، انہیں کس بات پر برانگیختہ اور ابھارا گیا تھا؟ انہیں بتایا گیا تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ بن کے رہے گا پاکستان، بٹ کے رہے گا ہندوستان۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ ان کے دل و دماغ میں بات اتاری گئی تھی۔ 6 لاکھ لوگوں کی قربانیاں میرے عزیزو،
یہ لا الہ الا اللہ پہ لگی ہیں کہ ایسا ملک بننے جا رہا ہے، ایسی ریاست بننے جا رہی ہے کہ جہاں پہ اسلام کا قانون ہوگا، جہاں پہ مسلمان اسلام کے مطابق زندگی گزاریں گے، جہاں پہ شریعت کا قانون جاری اور ساری ہوگا۔ قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم کے 100 سے زیادہ اقتباسات اس کی تقریروں کے جمع کیے گئے، اور ان میں بہت ساری تقریروں کے ان کے خطاب کی گفتگو یہ تھی کہ یہ ملک اس لیے حاصل ہوا ہے کہ یہاں پہ قرآن کا نظام ہوگا، اسلام کا نظام ہوگا۔ 1949 میں اس ملک کی جو قرارداد پیش کی گئی اور پاس کی گئی، اس کی پہلی سطر یہ تھی کہ اس ملک میں حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہوگی، اور اس ملک کا قانون اسلام کے خلاف نہیں بنے گا، اس کا آئین اسلام کے مطابق ہوگا۔ وہ ساری کی ساری قرارداد پاکستان پس پش ڈال دی گئی، الماریوں میں بند کر کے غائب ہو گئی، اور ان روحوں کے ساتھ جنہوں نے قربانی پیش کی تھی، جو ہونا چاہیے تھا، انصاف ہونا چاہیے تھا، وہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہم جس آزادی ملنے پر جتنی آزادی اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، سب سے پہلے ہم اس آزادی پر اپنے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہندوؤں کے ظلم سے مسلمانوں کو نجات عطا فرمائی۔ لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب مسلمان کی حکومت تھی، مسلمان ہندوؤں پہ ظلم نہیں کرتے تھے، مسلمان امن کے علم بردار تھے، مسلمان ظالم نہیں تھے۔ لیکن جب اقتدار ہندو کو ملا، انگریز کو ملا، اس نے مسلمان پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے۔ آج تک مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، آج تک مسلمان ظلم و بربریت کا شکار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ملک عطا فرمایا، اور یہ ملک کس مقصد کے لیے حاصل ہوا؟ اگر ہم اس مقصد تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے رحمتوں کے دروازے کھل جائیں گے۔ اگر ہم نے اس نعمت کی ناقدری کی، پھر قرآن ہمیں ایک مثال بیان کرتا ہے ایک بستی کی، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا، ایک بستی تھی، اللہ نے اس کی مثال بیان کی۔ وہ بستی پھلوں سے بھری ہوئی تھی، ہر طرف رزق ہی رزق تھا، لیکن اس بستی کے رہنے والوں نے کیا کیا؟ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اللہ کی نعمت کا ناشکری کی، کفران نعمت کیا۔ اللہ نے ان پر لباس الجوع والخوف، بھوک کا لباس اور خوف کا لباس انہیں پہنا دیا، بھوک مسلط کر دی، خوف مسلط کر دیا۔ کیوں کیا تھا؟ بما کانوا یصنعون، ان کے عملوں کا نتیجہ تھا۔ انہوں نے اللہ کی ناشکری کی، اور ناشکری کا انجام کیا ہوتا ہے؟ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اللہ کی طرف سے ناشکری کا عذاب بڑا سخت ہے۔ ہم اپنے اس وطن عزیز کے قیام کے مقصد کو پہچانیں، ہر ایک اپنے لیے اس آزادی کو نعمت سمجھتے ہوئے نیت اور عزم کرے کہ میں اس ملک کو ویسے بنانے کی کوشش کروں گا کہ جس مقصد کے لیے اس ملک کو حاصل کیا تھا۔ لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارے لوگ 14 اگست کو آزادی کا دن مناتے ہیں، اور کس طرح مناتے ہیں؟ میوزک کے ساتھ، ناچنے کے ساتھ، باجوں کے ساتھ۔ یہ کیا ان روحوں کے ساتھ غداری نہیں ہے؟ ان خونوں کے ساتھ غداری نہیں ہے جنہوں نے اس ملک کو حصول کے لیے اپنی جان کے نذرانے پیش کیے؟
وہ اس مقصد کے لیے جانیں پیش کر کے گئے تھے۔ آج ہماری سرکاری عمارتوں میں جب یہ یوم آزادی کا دن منایا جاتا ہے تو کیا کچھ ہوتا ہے؟ کیا آزادی کے نام پر اس سرزمین کو ناپاک کر دیا جائے؟ پاکستان کا نام مطلب کیا ہے؟ پاک سرزمین، شاد باد، پاک سرزمین۔ آج اس ملک میں ظلم کے نظام نے اس زمین کو ناپاک کر دیا ہے، بدکاری کے اڈوں نے اس زمین کو ناپاک کر دیا ہے، رشوت اور جھوٹ کے بازار گرم ہونے نے اس زمین کو ناپاک کر دیا ہے، سود کے نظام نے اس ملک کی زمین کو ناپاک کر دیا ہے۔ پورا ملک سودی نظام میں جکڑا ہوا ہے، بینکیں سود دے رہی ہیں، ذمہ دار سود بیچ رہے ہیں، تاجر سود بیچ رہے ہیں، کوئی انسان کسی کو بغیر سود کے قرض دینے کے لیے تیار نہیں۔ سود کی ایک شکل نہیں، سود کی 20 شکلیں مارکیٹ میں آ چکی ہیں، موبائل کمپنیاں سود بیچ رہی ہیں۔ تو میرے عزیزو، سود اللہ سے سیدھا اعلان جنگ ہے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اور ان روحوں کے ساتھ غداری ہے جنہوں نے اسلامی ریاست کے وجود کے لیے اتنی بڑی قربانی پیش کی تھی۔ ایک عالم فرما رہے تھے، جامعہ اشرفیہ لاہور میں اس کی مسجد میں ایک بزرگ نماز پڑھنے آتے تھے، اور نماز پڑھنے جب آتے تو کئی بار ایسے ہوتا ان کی ایک چیخ نکلتی تھی اور سب گھبرا جاتے تھے۔ تو کہتے میں نے ایک دن ان سے پوچھا کہ یہ کیا، آپ کی تکلیف کون سی ہے، آپ کے ساتھ ہوتا کیوں ہے؟ تو انہوں نے اپنی داستان سنائی۔ انہوں نے کہا بیٹا، جب پاکستان بنا تھا سکھ ایک ایک گھر میں جا رہے تھے، ہندو مسلمانوں کی بستیوں پہ حملہ کر کے ایک ایک گھر کے اندر داخل ہو کے مسلمان بیٹیوں کو اٹھا کے لے کے جا رہے تھے۔ میرے گھر میں میری ایک بیٹی تھی اور میں تھا۔ اب جب ہندوؤں کا، سکھوں کا اس حملہ ہوا اس بستی پہ، میرا گھر میں وہیں تھا۔ تو میں اب فیصلہ کرنے، میں سوچنے لگا کہ میں کیا کروں۔ میرے سامنے 2 راستے تھے۔ ایک راستہ یہ تھا میں اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو قتل کر دوں، میری بیٹی کی عزت بچ جائے، وگرنہ اس کی عزت اور عصمت تار تار ہو جائے گی۔ میں اس سوچو بچار میں تھا، میرے دل نے فیصلہ کیا کہ میں برداشت نہیں کر سکتا کہ میری بیٹی ہندوؤں کے ہاتھوں میں چلی جائے، سکھوں میں ہاتھوں میں چلی جائے۔ میں نے اپنے ان ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو قتل کیا ہے۔ میرے بیٹا، جب یہ منظر میرے سامنے آتا ہے تو میری چیخ نکلتی ہے۔ پاکستان کو بنے کئی سال گزر گئے، لیکن آج بھی وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے ہے کہ میرے ان ہاتھوں نے میری بیٹی کو قتل کیا۔ پاکستان ایسے ملا ہے، میں ساری تاریخ اس مختصر وقت میں نہیں بیان کر سکتا، پڑھیے اور خود مطالعہ کیجیے، اپنے بڑوں سے سنیے جنہوں نے پاکستان بنتے دیکھا ہے۔ وہ جب پاکستان بننے کا واقعہ بیان کرتے ہیں ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، ان کی آنکھیں بہنے لگتی ہیں۔ لیکن افسوس، ہم نے اس ملک کی جیسے قدر کرنی تھی ویسے نہیں کی۔ لیکن پھر بھی ہم جب اس ظلم کو دیکھتے ہیں، اس بڑے ظلم سے ہمیں نجات ملی ہے، اور پاکستان دینی اعتبار سے جتنا کام پوری دنیا میں یہاں سے پہنچ رہا ہے، کسی ملک سے نہیں پہنچ رہا۔ شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں، حرمین شریفین کا تو بہت بڑا مقام ہے، اس کے بعد کہتے میں دنیا کے کتنے ملک، 6 بر اعظم پھر چکا ہوں، 80 سے زائد ملکوں میں جا چکا ہوں، لیکن جو پاکستان میں مجھے نظر آتا ہے مجھے کسی ملک میں نظر نہیں آیا۔ جو دینی غیرت، دینی حمیت اور دینی خدمات پاکستان میں ہو رہی ہیں، کہیں نہیں ہو رہے۔ سعودی حکومت نے ہمارے ایک مدرسے کے بورڈ وفاق المدارس العربیہ کو کہ ناظم اعلیٰ حضرت مولانا قاری محمد حنیف جلندری صاحب دامت برکاتہ العالیہ کو بلا کر
اس بات پر ایوارڈ دیا کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ حافظ قرآن پیدا کرنے والا ملک پاکستان ہے، اور دنیا سے لوگ دینی تعلیم کے حصول کے لیے پاکستان کا رخ کر رہے ہیں۔ کراچی میں صرف ایک مدرسے کی بات سناتا ہوں کہ وہاں ایک وقت تھا جب 54 ملکوں کے طلبہ وہاں پڑھتے تھے۔ جب سے پاکستان نے ویزوں پہ پابندیاں لگائیں یا سختیاں شروع کیں، اب بھی اس مدرسے میں 24 ملکوں کے طلبہ پڑھتے ہیں۔ پوری دنیا سے لوگ دینی علوم کے حصول کے لیے پاکستان کا رخ کر رہے ہیں۔ تو میں نے پہلے جو بات عرض کی کہ میرے عزیزو، وطن عزیز کے لیے اور اسلام کے لیے، دین کے لیے جب بھی قربانی کا وقت آیا تو یہ مدرسے میں پڑھنے والے طلبہ، قرآن و سنت کے علوم حاصل کرنے والے طلبہ آپ کو صف اول میں نظر آئیں گے۔ تاریخ اٹھائیں، پاکستان بننے کے بعد جب پاکستان کی پرچم کشائی کرنی تھی، سب سے پہلے پرچم کشائی کراچی میں حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھوں سے ہوئی۔ سب سے پہلے پاکستان کا پرچم حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز مولانا شبیر احمد عثمانی نے کی، اور ڈھاکہ بنگلہ دیش میں سب سے پہلے پرچم کشائی کرنے والے حضرت تھانوی کے خلیفہ مجاز اور شاگرد حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نے کی تھی۔ کیا بتا رہے ہیں؟ یہ پرچم کشائی بتا رہی ہے اس ملک کی آزادی میں بہت بڑا کردار علماء کا ہے، ہمارے بڑوں اور مشائخ کا ہے۔ اس لیے ہمیں کبھی بھی اپنے علماء کی قربانیوں کو بھولنا نہیں چاہیے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر علماء نہ ہوتے آج عوام جانور جیسی زندگی بسر کرتے، علماء نہ ہوتے تو آج عوام جانوروں جیسی زندگی بسر کرتے۔ آج امت کی رہنمائی کرنے والے یہی مسجدوں کے ممبر و محراب پر بیٹھ کر کرنے والے یہی اہل علم ہے۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا تھا، میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ تم عالم بنو، اگر تم عالم نہیں بن سکتے او عالمن، عالم بن جاؤ، عالم نہیں بن سکتے او متعلمن، تم طالب علم بن جاؤ، طالب علم بن جاؤ، طالب علم نہیں بن سکتے او محبن، ان طلباء سے، ان علماء سے محبت کرنے والے بنو۔ اگر تم اس سے پہلے او مستمعن، اگر تم عالم نہیں بن سکتے، طالب علم نہیں بن سکتے، او مستمعن، ان کی باتیں سنا کرو، ان کی گفتگو سنا کرو۔ اگر تم ان کی گفتگو بھی نہیں سن سکتے، او محبن، ان سے محبت کیا کرو۔ وَإِن لَّمْ تَكُنِ الْخَامِسَةَ، پانچویں نہ بننا، نفرت نہ کرنا، اپنی زبان نہ چلانا۔ حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جو لوگ علماء کے خلاف اپنی زبان استعمال کرتے ہیں، میں نے دیکھا ہے اپنے مراقبے میں ان کے چہرے قبروں میں تبدیل ہو گئے، ان کے چہرے قبروں میں تبدیل ہو گئے، اس لیے کہ ان کی زبانیں اہل علم کے خلاف چلتی تھی۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ وَإِن لَّمْ تَكُنِ الْخَامِسَةَ، پانچویں نہ بننا، فَتُهْلِكْ، تم ہلاک اور برباد کر دیے جاؤ۔ جو محسن ہوتا ہے اس محسن کے حق کا تقاضا ہے کہ اس کے احسان کو یاد رکھا جاتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اس امت کے دو طبقے بڑے محسن ہیں، فرمایا اگر کوئی رشک کرے تو دو طبقوں پہ کرے، ایک وہ طبقہ جو اہل علم کا ہے، جس کو اللہ نے علم دیا اور اس کا علم اللہ کی مخلوق میں تقسیم ہو رہا ہے، لوگ اس سے علم سیکھ رہے ہیں، اور ایک وہ طبقہ جو اہل علم کی معاونت کرتا ہے، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، جو مسجد پہ خرچ کرتا ہے، جو مدرسے پہ خرچ کرتا ہے، جو جہاد پہ خرچ کرتا ہے، جو غریب پہ خرچ کرتا ہے، جو دینی علوم کو پھیلانے کے لیے، اشاعت کے لیے اپنا مال پیش کرتا ہے، یہ طبقہ بھی قابل رشک ہے۔ دو طبقوں پہ رشک کیا جائے،
جس سرزمین پہ یہ دونوں طبقے ہوتے ہیں وہاں دین نسلوں میں موجود رہتا ہے، باقی رہتا ہے۔ جس سرزمین سے یہ دونوں طبقوں میں ایک طبقہ چلا گیا وہاں دین ان کی نسلوں سے چلا گیا۔ اس لیے میرے عزیزو، علماء کی یہ قربانیاں ہم کبھی نہیں بھلا سکتے، کبھی انہیں فراموش نہیں کر سکتے۔ ہر دور میں اس امت کی رہنمائی کی ہے تو اہل علم نے کی ہے۔ ہم یہ پوری قربانیوں کی جو میں نے تاریخ بیان کی ہے، کوئی تحریک آپ کو ایسی نظر نہیں آئے گی جس میں علماء نے بے مثال قربانیاں پیش نہیں کی۔ افغانستان کی سرزمین پر اس وقت جو اسلام کا نفاذ ہے، قرآن کا نفاذ ہے، تو بتاؤ وہ تاریخ پڑھو اور دیکھو کہ اس کے پیچھے قربانی دینے والے کون تھے۔ طالبان کسے کہتے ہیں؟ طالبان طالب علم کو کہتے ہیں کہ یہ مدرسے کے طلباء تھے جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ کوئی گھر ایسا نہیں تھا جو گھر کسی شہید سے خالی ہو۔ آج ان کی قربانیوں کی بدولت اس سرزمین پر اسلام کا نظام نافذ ہے، قرآن کا نظام نافذ ہے۔ جاؤ جا کر دیکھنا ہے اسلامی ریاست کیسی ہوتی ہے، مدینے کی ریاست کیسی ہوتی ہے، وہاں جا کر دیکھو۔ آپ بھی پڑھ رہے ہیں خبروں کے اندر کہ اللہ نے وہاں پہ ان کی قربانیوں کی بدولت انہیں کیسا نظام عطا فرمایا۔ آج ہم بھی دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمارے ملک کو بھی ایسا نظام عطا فرما، اس میں بھی شریعت کی بہاریں ہمیں اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی توفیق نصیب فرما، اور اس میں شریعت کے قانون کو جاری اور ساری فرما، اور اس ملک سے ظلم اور سود کا خاتمہ فرما۔ ہر مسلمان نیت اور ارادہ کرے جو اس کے بس میں ہے وہ اس وطن عزیز سے محبت کرے گا۔ وطن کہتے ہی اسے ہیں جس میں انسان خوشی سے رہتا ہے، مجبوری سے نہیں، خوشی سے جس جگہ کو اپنے لیے مستقل قیام کا وہ ارادہ کر لیتا ہے، گویا کہ وہ اس کا وطن بن جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے ملک پاکستان کو حقیقی وہ آزادی نصیب فرمائے، اور جو آزادی ہم حاصل کر چکے ہیں اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور یوم آزادی پہ ہم خوشی کرتے ہیں، ہمارے بچے خوشی کرتے ہیں، اسکولوں میں خوشی، کالجوں میں خوشی، مدارس میں، لیکن مدارس والے الحمدللہ شریعت کی پوری حدود کا خیال رکھتے ہیں۔ تو سب سے گزارش ہے آپ حضرات اگر اس دن خوشی کریں گے یا یوم آزادی منائیں گے، حدود شریعت سے باہر نہیں نکلیں گے، یہ باجوں سے اپنے بچوں کو روکیں گے، یہ خلاف شریعت ہے، یہ شریعت کی حدود سے کراس ہے۔ ہم ایسا نہیں کریں گے۔ ہم اس دن ان روحوں کو اصالِ ثواب کریں اور ان کے لیے دعا کریں، اور اپنے بچوں کے ذہنوں میں اسلامی ملک کے لیے جو لوگوں نے قربانیاں پیش کی، ہم اپنے بچوں کے ذہنوں میں ان کی قربانیاں بیان کر کے انہیں اس کا تعارف کروائیں کہ یہ ملک ہمیں کیسے حاصل ہوا تھا۔ یہ یوم آزادی کا دن بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہماری آنے والی نسلیں یاد رکھیں کہ یہ ملک ہمیں ایسے آسانی سے نہیں ملا، بلکہ اس کے لیے بڑی قربانی لگی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس آزادی کی نعمت کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔